پی ٹی آئی کی جانب سے کھلی دھاندلی کی یہ بہترین مثال ہے کہ فردوس شمیم نقوی جا کر پولنگ اسٹیشنوں پر بیلٹ باکسز کی سیل توڑتے رہے اور دہشت زدہ کرتے رہے الیکشن کمیشن کے عملے کو، اور پھر اس کا فائدہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے دھاندلی کے ذریعے یہ جو نشستیں حاصل کی ہیں وہ جماعت اسلامی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ در پردہ یہ جماعت اسلامی کے دشمن ہیں۔ بظاہر یہ ہوں فردوس شمیم نقوی، علی زیدی، اس طرح کے تمام لوگ پی ٹی آئی کے نام پر دھبا بھی ہیں اور قوم کے نام پہ بھی دھبا ہیں۔ جماعت اسلامی کو ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ میری یہی گزارش ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس جیسے لوگوں کو جو اتنی دہشت گردی کے ساتھ، یہ کام تو شاید کبھی متحدہ نے بھی کھلے عام نہیں کیا جو پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی حاضر ہے۔ آج ذکر ہوگا کراچی میں بلدیاتی انتخابات، اس میں دھاندلی کس نے کی اور اس دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا، نقصان کس کو ہوگا، اس بارے میں۔ اس سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں یہ بات بہت پہلے سے کہی جا رہی تھی کہ جماعت اسلامی کو اکثریت حاصل ہوگی۔ جماعت اسلامی اس کے لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں متحدہ کے مختلف دھڑے تھے اور مختلف دھڑے جو ہے وہ متحدہ کے کام کر رہے تھے۔ اچھا، آخر میں آ کر وہ متحد بھی ہو گئے کیونکہ ان کا ایک گورنر سندھ کا لگا دیا گیا۔ پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ جن کی سرپرستی چاہتے تھے وہ سرپرست اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو ان سرپرستوں نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو بھیک میں دے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کو یہ نشستیں بھیک میں دینے کا دعویٰ کرنے والی متحدہ، اس کو ہم یہ یاد دلاتے چلیں کہ اس کی تمام صوبائی نشستیں، قومی نشستیں جو کراچی میں تھیں وہ پی ٹی آئی نے بھی چھینی تھیں، اور جو جتنے ضمنی انتخابات ہوئے اس کے اندر پی ٹی آئی جیتی، اور جماعت اسلامی نے ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جماعت اسلامی ایک قومی سطح کی سیاسی جماعت ہوتے ہوئے اس نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ کیوں نہیں لیا، کس لیے نہیں لیا، کس کے اشارے پر نہیں لیا، اور کون لوگ جو تھے جو ان کے مشیر تھے۔ اس وقت بھی یہی ہوا کہ دھاندلی کا الزام لگایا انہوں نے پیپلز پارٹی پر۔ یقیناً حکومت میں پیپلز پارٹی ہے اس کے پر، لیکن اس دھاندلی میں نشستیں جیتی پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی جس کا کوئی دور دور تک جواز نہیں تھا، پی ٹی آئی جس نے کراچی کے لیے 111 ارب روپے کا وعدہ کیا اور کچھ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے ہوشیار رہنا ہوگا، لیکن وہاں پی ٹی آئی کے ہمدرد بہت سارے موجود ہیں۔ خیال انہوں نے نہیں کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس کردار کے لوگ ہیں اور کس اخلاق کے لوگ ہیں، یعنی اخلاقی طور پر اتنے پسماندہ ہیں پی ٹی آئی کے جو عہدیداران، لیڈران، کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ سب سے بڑی مثال پنکی پیرنی کی ہے۔ اخلاقی طور پر وہ بغیر طلاق کے ایک نکاح پر نکاح کر چکی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے خاور مانیکا سے کوئی طلاق لی ہے۔ تو یہ ساری باتیں واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، یہ الزام نہیں ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کی حمایت میں جماعت اسلامی اگر آئے گی تو غلط ہے۔ اچھا، اگر کراچی کی میئرشپ حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملائے گی تو یہ یاد رکھیں کہ کے پی کے حکومت میں پی ٹی آئی کو کامیاب کرایا تھا جماعت اسلامی نے، یہی سراج الحق صاحب ان کے وزیر خزانہ تھے، اور ان وزیر خزانہ نے نہایت دیانتداری کے ساتھ صوبہ سرحد کی حکومت کو چلایا، جس سے پی ٹی آئی کی حکومت کا گراف اونچا ہوا، لوگوں پر اعتماد ہوا۔
जमात इस्लामी को क्या मिला? धक्के। उन्होंने निकाल दिया दूध में से मक्खी की तरह, और जमात इस्लामी को के खिलाफ शीरी मजारी बकवास करती रही। इसलिए, और अब आज भी यही हो रहा है कि जमात इस्लामी अगर पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी तो कराची की तामीर का क्रेडिट फौरी तौर पर पीटीआई ले जाएगी कि हमने कराया। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी तो काम भी होगा और नाम भी होगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ये क्रेडिट नहीं ले सकेगी। इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है सन 2008 से कम मुसलसल बरसरे इक़्तिदार है। कराची के हालात को अगर बदलना था तो पीपल्स पार्टी अब तक बदल चुकी होती। अगर जमात इस्लामी इसको करेगी और यहां पर तरक्की के काम होंगे तो वो जमात इस्लामी के खाते में जाएंगे। लेकिन मुझे जो नईमुर रहमान साहब के दाएं बाएं जो लोग नजर आ रहे हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनके अंदर सियासी शऊर नहीं है, सियासी तौर पर उनके अंदर कोई बलूगत नहीं है, और उनके मशवरे पर अगर अमल किया तो सिर्फ आपके लिए सिर्फ किमाड़ी से आगे समुंदर है, वहीं आप डूबेंगे। लेकिन अगर आपने बसीरत से काम लिया, सियासी बसीरत से, और कराची की खिदमत करना चाहते हैं आप, और कराची के अंदर अपना रोब जमाना चाहते हैं, तो लोग आपके साथ आज भी हैं और लोग आपके साथ दे रहे हैं। आपको सिर्फ कराची की खिदमत करनी है, तो उससे आगे इस खिदमत का मुआवजा आगे कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की नशिस्तों की सूरत में भी मिलेगा। दूसरी जानिब मुत्तहदा वो बिखरी हुई है। इस मुत्तहदा ने जो जितने भी अल्ताफ हुसैन के हामी थे, ये सब के सब खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल, ये सब अल्ताफ की पैदावार है। अल्ताफ के बगैर ये कुछ नहीं थे। ये अल्ताफ के बगैर इनका कोई वजूद ही नहीं है। ये जीरो लोग हैं। इनके ऊपर अल्ताफ ने दबाव डाला तो इन्होंने बाइकाट किया, और ये अल्ताफ का कहना आज भी मानते हैं। इन्होंने बाइकाट अल्ताफ हुसैन के कहने पर किया, और धांधली में इन्होंने पीटीआई का साथ दिया। ये पीटीआई के दर पर्दा इत्तेहादी हैं, पहले भी इत्तेहादी रहे और अब भी इत्तेहादी हैं। ये धांधली का सिलसिला इन्होंने शुरू किया और पीटीआई को जिताया। आप ये नशिस्तें जो पीटीआई को मिली हैं, इसको जमात इस्लामी के साथ जमा कर दें तो आप देखेंगे तो मालूम होगा कि जमात इस्लामी को ज्यादा कामयाबी मिली है। वो पीपल्स पार्टी से आगे होती। लेकिन ये पीटीआई को जो नशिस्तें मिली हैं, ये किसने दिलाई? मुत्तहदा ने, जो उनकी पुरानी इत्तेहादी थी, और उस माफिया ने जो शहर के अंदर पानी की सप्लाई को रोके हुए हैं, जो टैंकरों के जरिए पानी फराहम करता है। ये वो माफिया है। उस माफिया से अब भी इनको लड़ना है। ये अपनी लड़ाई का रुख गलत न कीजिए। पीपल्स पार्टी ने यकीनन कुछ न कुछ हलकों में धांधली की होगी, तो उसके सबूत लाइए, इलेक्शन कमीशन में जाइए। लेकिन आप अगर पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेंगे तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। जमात इस्लामी का अलमिया यह रहा है कि जब भी उसने इत्तेहाद किया है तो वो महरूम होती रही है। मैं आपको तारीख बताता चलूं। सन 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बना। जमात इस्लामी बहुत बड़ी जमात थी, उसकी बहुत पावरफुल जमात थी। मुस्लिम लीग कोई इसकी कुव्वत नहीं थी, लेकिन इसके बाद मुस्लिम लीग को कुव्वत मिल गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना 1988 में। मुस्लिम लीग जो है ज़ियाउल हक के साए में पली बढ़ी और जमात इस्लामी को ज़ियाउल हक का चमचा होने का ताना मिला, गाली मिली। फिर उसके बाद 1988 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना। ये भी उन लोगों के सरपरस्ती में बना जो मुल्क के अंदर सियासत की जो है वो पीछे से डोर संभालते हैं, यानी कठपुतलियों को नचाते हैं। तो सियासी कठपुतलियों को इस कौमी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में जो जमात इस्लामी का वर्कर था, बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून की तरफ चला गया और जमात इस्लामी आधी रह गई, उसके पास कुव्वत खत्म हो गई। फिर उसके बाद दूसरा इत्तेहाद बना, मुत्तहदा मजलिस अमल।
متحدہ مجلس عمل میں پھر جماعت اسلامی کے لوگ کسی اور طرف چلے گئے، تقسیم ہو گئے۔ پھر تیسرا اتحاد انہوں نے کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، بچی کھچی جماعت اسلامی پی ٹی آئی میں چلی گئی۔ اب کچھ نہیں بچا۔ کراچی میں محنت کی، جماعت اسلامی کا وقار بنایا، لوگوں سے کو بتایا کہ کراچی کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں، دیانتدار قیادت کی بات تھی۔ لیکن غلط فہمی یہ ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ رہی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رہی۔ پنکی پیرنی کے برقع پہن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب جو شرک کا کام کرے، جو جادو ٹونے کا کام کرے، جو نکاح پر نکاح کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شعائر کیا ہیں اس کے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی نے فرمایا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یعنی ان شعائر میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام ان اعمال، افعال اور کردار کا نام ہے جو بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال جماعت اسلامی کو اس وقت بہت نازک مرحلہ ہے، کیونکہ دھاندلیاں ہوتی رہیں گی، معاملات آتے رہیں گے۔ آپ چلیں، آگے بڑھیں اور اس شہر کی قیادت سنبھالیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ مذاکرات کریں، اور مجھے امید ہے کہ میئرشپ پر بات بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تو جماعت اسلامی، بچی کھچی جماعت اسلامی بھی ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی نے 111 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کراچی سے، 4 سال ملے تھے اسے، ایک کام نہیں کیا۔ K4 منصوبہ تھا پانی کا، نہیں بنایا۔ وہ کردار یاد رکھیں، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے بھی نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا۔ لیکن آپ منوا سکتے ہیں انہی جماعتوں کے ذریعے۔ تو میں اس عرصے میں غائب اس لیے رہا کہ طبیعت اس قدر خراب تھی کہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ اس پر سنجیدگی سے غور کریں، اور میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کا رکن ہوں، نہ میں مسلم لیگ نون کا رکن ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں، لیکن میں جو حالات دیکھ رہا ہوں وہ اس کی روشنی میں جو کردار دیکھ رہا ہوں، جو پاکستان کے لیے کون بہتر ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے کہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو کراچی کو آگے بڑھانا ہوگا۔ کچھ ویلاگرز یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے سندھ کی اکانومی چلتی ہے، اور اپنے آپ کو اقتصادی امور کا ماہر کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں کیا کہوں، یہ پورے پاکستان کی اکانومی کراچی چلا رہا ہے، اور اس شہر کے اوپر ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ لاہور کی سڑکیں کراچی کی آمدنی سے بنتی ہیں، اسلام آباد کی تعمیر کراچی کی آمدنی سے ہوتی ہے۔ بھول جائیں کہ آپ جو لاہور میں بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں اور آپ کراچی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر یہ سمندر نہیں ہوگا، یہ کراچی نہیں ہوگا، تو لاہور کو کچھ نہیں ملے گا۔ کراچی سب کا شہر ہے، صرف اردو بولنے والوں کا، سندھی بولنے والوں کا نہیں ہے۔ یہاں پر پٹھان سب سے زیادہ رہتے ہیں، یہاں پر سندھی سب سے زیادہ رہتے ہیں، یہاں پر اردو بولنے والے سب سے زیادہ رہتے ہیں، اور ان سے زیادہ پنجابی بھی رہتے ہیں یہاں پہ، وہ بھی یہاں پر کرتے ہیں۔ میں تو یہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان نیوی میں ایک سپاہی بھی مکران کا نہیں ہے، پاکستان نیوی میں ایک سپاہی بھی مکران کا نہیں ہے۔ لیا کا اندرون پنجاب کا آدمی وہ سمندر کو کیا جانے، مکران کا جو مچھیرا ہے وہ جانتا ہے سمندر کو، لیکن اس کو اختیار، اس کو پاکستان نیوی میں، پاکستان بحریہ میں سپاہی بننے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ سارا پٹی جو سمندر کو جو لوگ جانتے ہیں وہ پاکستان کی بحریہ میں نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ان لوگوں کو موقع دیجئے، تربیت دیجئے، تعلیم دیجئے،
یہ آپ کے لیے بہترین نیوی کے سپاہی ثابت ہوں گے، لیکن آپ کو تو لیا سے، جنگ سے، ربوہ سے لوگوں کو لا کے یہاں بسانا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو موقع دیجئے، ترقی دیجئے، یہ پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ گوادر بھی ترقی پائے گا اسی کراچی کی وجہ سے۔ یہ کراچی ہم سب کا شہر ہے، منی پاکستان ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسے صرف سندھ کی اکانومی چلتی ہے تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر صرف سندھ کے لوگوں کا پھر حق ہوگا۔ ایسی باتیں نہ کریں، تعصب کی باتیں آپ کرتے ہیں جس کے نتائج سب کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ کراچی کے ساتھ تعصب مت کیجئے، مت بکواس کیجئے ایسی۔ آپ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، مجھے اسی پہ افسوس ہے۔ تو میں نام بھی لے سکتا تھا ان صاحب کا، لیکن میں نے دانستہ نام نہیں لیا، اس لیے کہ ان کا ظرف بہت ہی چھوٹا ہے، بہت ہی کم ظرف انسان ہے، جو کراچی یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سندھ کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ بالکل نہیں، پورے پاکستان کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہی بات ہے تو یہاں پر آنے والوں کو، پنجاب سے آنے والوں کو نکال دیجئے، پنجاب میں آپ پھنسائیے۔ آپ نے تو پنجاب کو تو سندھ کی آمدنی سے سب کچھ کر دیا ہے۔ پانی آپ نہیں دیتے، اس کا حصہ آپ نہیں دیتے، قومی آمدنی میں اس کا حصہ سب سے کم ہے۔ قومی آمدنی ٹیکس میں 70 سے زیادہ فیصد جو ہے وہ کراچی جاتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے یہ 80% ہوگا، آپ 70% کہتے ہیں۔ باقی ٹیکس کی بنیاد پر ملک چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ اللہ تللے جو $14 بلین سالانہ آپ کی جو بیوروکریسی اشرافیہ مراعات لیتی ہے، اس نے ملک کو ڈبویا ہے۔ ہم نے تو اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے ٹیکس دیا ہے، ان ٹوٹی پوٹی سڑکوں کے اوپر چل پھر کر ٹیکس دیا ہے۔ تو جماعت اسلامی کو بہت ہی باشعور طریقے سے فیصلہ کرنا ہوگا، اور بہت ہی سیاست کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کراچی کا مستقبل آج ان کے ہاتھ میں ہے، اور کسی جھگڑے کے بغیر، کسی تانے کے بغیر، کسی کی تانے کی پرواہ نہ کرے۔ متحدہ بالکل شکست کھا چکی ہے، اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، وہ میدان میں اترتی اس کا رزلٹ 0 ہوتا، لیکن آپ کے ووٹ پر ڈاکہ پی ٹی آئی نے ڈالا ہے۔ اور علی زیدی نے کہا تھا جماعت اسلامی کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ علی زیدی جیسے گھٹیا آدمی جو قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی میں جانے کے لائق نہیں، اور یہ شمیم نقوی جیسے لوگ جو جا کے سیل توڑیں، آپ کے سامنے کی بات ہے، بیلٹ باکس کی سیل توڑ رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ دھاندلی کر سکیں۔ تو جناب نعیم الرحمان صاحب، آپ دیکھیں کہ دھاندلی کس نے کی، پکڑیں اس کو گردن سے اور بچیں اس فتنے سے۔ یہ آپ کو ڈبو دیں گے، اور آپ ان کو ساتھ ملائیں گے تو یہ آپ کا کریڈٹ لے جائیں گے، اور آپ کو بھی ڈبو دیں گے، آپ کسی اعتبار کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ قادیانیوں کے بھائی ہیں، یہ غیر مسلموں کے بھائی ہیں۔ انہی کے دور میں آسیہ مسیح کو بھیجا گیا، انہی کے دور میں کشمیر کا سودا ہوا، انہی کے دور میں ایٹمی پروگرام کا سودا ہونے جا رہا تھا۔ آپ کیا پھر ان سے ہاتھ ملائیں گے؟ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو سوچ لیجئے کہ آپ اپنا شمار کن میں کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔